رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی محبت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی محبوب ترین ہستی نہ بن جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیٹے سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیے اللہ کے لیے، کیا ہم اپنے باپ سے بڑھ کر رسول سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اپنے بیوی سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہمارے دل میں پیار رسول اللہ کا ہماری بیویوں سے زیادہ ہو تو کبھی منگیتر کے ایک فون اور میسج پر ہم مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر میں بہائیں گے؟ سوچئے اللہ کے لیے. کیا پھر حدیث رسول کو کائنات کی کسی ہستی کے مقابلے پر ٹھوکر ماری جا سکے گی اگر ہمارے دل میں رسول کا ادب یہ ہو کہ محبت میں سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے احد کے دن ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے، ظالم وار کرتے مصطفیٰ کے سامنے چھاتی کو ڈھال بنا کر ابو طلحہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر جھانکنے کی کوشش کرتے میدان جنگ کا حال دیکھنے کے لیے. ابو طلحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چہرہ مبارک کو آگے نہ کریں، جھانکنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے اوپر نہ اٹھے. اے اللہ کے نبی کسی کافر کا تیر کوئی آپ تک نہ لگے. اے اللہ کے نبی جب تک میری چھاتی آپ کے سامنے ہے ابو طلحہ کٹ سکتا ہے، آپ تک کسی تیر و تلوار کو پہنچنے نہیں دے گا. یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا. ارے وہ صحابہ تھے نبی کی زندگی میں نبی کی جان پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر کے اعلان کیا نہری میری جان میری گردن مصطفیٰ کی گردن کے مقابلے پہ کاٹ دی جائے. آج مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، وہی صحابہ والی محبت کو جگاؤ. آج مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے ڈھال بن جاؤ. اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو اس موقع پر کھڑے ہو کہ کائنات میں جب تک ہم موجود ہیں مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے پہ کسی کی بات کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کی شادی ہو رہی، آپ کے گھر میں غم ہے، آپ کے گھر میں موت کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، سیاست تجارت کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو لے کر قوم کے سامنے، برادری کے سامنے، قبیلے کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ ہمیں حدیث رسول کا علم ہے. ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو نبی کی بات سے اونچا نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا، ہماری اور پوری امت کی ہدایت کا سبب بنے تو محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. ادب کا تقاضا پھر یہ ہے جس رسول نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی تو طائف میں پتھر کھائے، پتھر مارنے والوں نے مارا، آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، قدموں میں جمع. آسمان والے نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ اور کہو اجازت ہو، آپ اشارہ کرو، آپ حکم دو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف کی بستی پہ 2 پہاڑوں کو ڈال کر پیس دے گا. آقا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں پہاڑوں کو ان پہ گرانے کی بات نہیں کرتا، یہ پتھر مارنے والے، لہو لہان کرنے والے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نکلیں گے. وہ پیارے نبی، وہ اپنی امت کے درد کے لیے، اپنی امت کے غم کے لیے، جس کے ماتھے پھٹے، جس کے دندان شہید ہوئے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کو مکہ چھوڑنا پڑا، جو غاروں کے اندر ہجرت کی راتوں میں پناہ لیتے رہے، کس کے لیے؟ ارے اس اسلام کی دعوت سے پہلے لوگ نبی کو صادق
امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، سارے عرب آپ کی شرافت پہ متفق تھے۔ جب لا الہ الا اللہ کا پیغام آیا تو نبی کے دشمن بن گئے۔ آج یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی چھاتیوں سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر گلیوں میں نکل جاؤ، محلوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نکل جاؤ، اگر مصطفیٰ کا ادب کرنا چاہتے ہو، جس کلمے کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا گردنیں کٹوا دو، جس کلمے کے لیے نبی کے دانت ٹوٹے اس کلمے کو اپنی زبانوں سے بلند کرو، اس توحید کے پیغام کو عام کرو، اگر دل کے اندر ادب مصطفیٰ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو من انفسکم، اس قرآن کی آیت پہ غور کر لو، شرک کے اندھیرے دور بھاگ جائیں گے۔ رسول کون ہیں؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے، گھر میں غلاف ریشمی میں لپیٹے ہوئے قرآن کو نکال کے، ریموٹ ڈش انٹینے کا پھینک کے، وضو کر کے سچے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، مشرکوں کے شبہات دور ہو جائیں گے جو کہتے ہیں نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، نبی نور من نور اللہ ہے، نبی نوری ہے، وہ بشر نہیں ہے، جو نوری نہیں مانتا واجب القتل ہے۔ ان سے کہو سورۃ توبہ میں مالک کہتا ہے لقد جاءکم، البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ہمارے رسول، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، رسول نور من نور اللہ، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم انسان ہو، مصطفیٰ انسان تھے، تمہارا باپ تھا تو مصطفیٰ کے بابا کا نام عبداللہ، تمہاری ماں ہے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، تمہارے بیٹے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے کا نام قاسم، تمہاری بیٹیاں ہیں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے، تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں، تمہارے چچا مصطفیٰ کے چچا، تمہاری پھوپھیاں نبی کی پھوپھیے، تمہارے رشتہ دار نبی کے رشتہ دار، تم سوتے نبی سوتے، تم کھاتے نبی کھاتے، تم بیمار ہوتے نبی بیمار ہوتے، تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی نبی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، تم بھولتے نبی بھولتے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابی نے کہا آقا نماز مختصر ہو گئی، حبیب بھول گئے، کہا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، کہا مصطفیٰ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھی ہے۔ واپس آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے؟ کہا نبی سچ کہتا ہے، آپ نے 2 پڑھی ہے، 4 نہیں پڑھی، 2 اور پڑھی، اور پھر کہا لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھول جاؤں تو یاد کرا دیا کرو۔ نبی انسان، ہم جیسے انسان، آپ کی ہماری نسل میں سے، انسانیت کی نسل میں سے، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، یہ کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، اس لیے کہتے ہیں شاید وہ بشر کی شان کو جانتے نہیں ہیں۔ نور کہنے والوں ہمارے سوال کا جواب دے دو، جبرائیل تو نوری ہے نا؟ ہم نے نبی کے رشتہ داروں کا نام بتایا ہے، جبرائیل کی ماں کا نام تو بتا دو، جبرائیل کے ابو کا نام، جبرائیل کی بیٹیوں کا نام، جبرائیل کی بیویوں کا نام۔ خاکیاں دے کر کدی نوری نہیں ہو جمیا، شان ملے آئے نوریاں تو ود۔ نوری کہتے ہو اس لیے کہ تم بشر کی شان کو کم سمجھتے ہو۔ فرشتہ آسمان سے اترا، 2 فرشتے تھے، کہنے والے نے کہا ہوا کیا یہی ہے وہ مصطفیٰ؟ کہا ہاں وہی ہے۔ کہا تول کر تو دیکھوں اس کی شان کیسی ہے۔ فرمان ہے مصطفیٰ کا علیہ السلام، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں 2 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، 10 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے 100 کو بٹھایا، مصطفیٰ علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا، آقا علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے، کس کے ساتھ تولتا ہے؟ مصطفیٰ کو تولتا ہے، 2 10 100 کے ساتھ ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو بٹھا، ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ کہنے والوں مصطفیٰ کو بشر کہنے والے بے ادب ہیں، تم نوری کہنے والے بے ادب ہو، کیونکہ جہاں بشر کا مقام ہے نوری اس مقام تک پہنچ نہیں سکے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، انسان ہونے کے ناطے
انسان ہونے کے ناطے شان، مقام، فضل، عزت ایسی ہے، ادب اتنا ہے، مصطفیٰ خود فرماتے ہیں عرش والے نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا سردار مجھے ہی بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا، وہ جھنڈا بغداد والے کو نہیں ملے گا، کوفے والے کو نہیں ملے گا، بریلی والے کو نہیں ملے گا، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ تمہاری ساوی جھنڈی کہاں جائے گی؟ تمہارے صابر پیا کا رنگ کہاں جائے گا؟ ملتانی بابے کا رنگ کہاں جائے گا؟ وہاں کوئی کسی بابے کی، کسی پیر کی جھنڈی نہیں ہوگی، جھنڈا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی ہماری جنس میں سے آئے ہیں، اور امت کا نقصان ان کو بڑا دکھتا ہے، امت کے فائدے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلنے پر پروانے گرنے شروع ہو گئے آگ میں، وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے، پروانے پھر بھی اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں۔ فرمایا میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، نکالتا ہوں، چھڑاتا ہوں، تم مجھ پہ غالب آتے ہو، دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گر جاتے ہو۔ کوئی اور ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں تمہیں جہنم سے چھڑاتا ہوں، بچاتا ہوں، میری تعلیمات تمہیں جہنم سے دور لے جاتی ہیں؟ یہ شان ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك